سبحان اللہ والضحا رب وحدہ لا شریک فرماؤندا ہے با حبیبا میں تیری سونے چہرے دی قسم ہے جن دے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار فرماؤندے نے کہ حضور سرکار انا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لم یکن لرسول اللہ ذل حضرت عباس فرماندے نے اساں بڑا ڈھونڈیا ہے بڑا ٹل لایا ہے لیکن اساں اپنی زندگی وچ حضور دا سایہ نہیں ویکھیا لم یکن لرسول اللہ ذل ولم تقم مع الشمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس حضرت عباس فرماؤندے نے کیونکہ حضور دا سایہ اس واسطے نہیں سی کہ جدوں وی آمنہ دا لال سورج دے سامنے کھڑوندا سی سورج نالوں محمد دا چہرہ زیادہ چمکدار ہوندا سی قط الا غلب بس زندگی وچ ایک واری پورے 63 سالاں ایک دن ایسا نہیں گزریا بس سورج دی چمک زیادہ ہوئے حضور دے چہرے دی چمک گھٹ ہو گئی ہوئے انج کدی بھی نہیں ہویا ولم تکم مع السراج قط الا غلب ضوءه ضوء السراج اگر حضور دی ذات رات نو چراغ دے سامنے کھڑوندی تے حضور سرکار دے سامنے چراغ انج لگدا سی جویں سورج دے سامنے ٹٹانا ہوندا ہے اس چہرے دی رب وحدہ لا شریک مولا قسم پہ کہندا ہے والضحا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کو کسے بندے پوچھیا جناب حضور دا حلیہ بیان کر سکتے ہو آپ سرکار نے فرمایا ما تکتو نا میں طاقت نہیں رکھدا انہاں کہا جناب تسی حضور دے کول رہے ہو ہن تے جیڑا ماڑی جی داڑھی ودا لوے تے آندا ہے میں 7 واری حضور دی زیارت ہوئی ہے تے جناب تسی پیچھے نمازاں پڑھیاں نال رہے پہلا عملہ ہی پیری دا اے ہوندا ہے براتی خواب وچ حضور آئے نے پہلا عملہ ہی تقریر دا اے ہوندا ہے با مینوں حضور خواب وچ ملے نے پہلا عملہ ہی نعت دا اے ہوندا ہے با حضور خواب وچ ملے نے جناب تساں تے ڈائریکٹلی لائیو حضور نو ویکھیا ہے تسی کیوں نہیں حسن بیان کر سکتے آپ سرکار نے فرمایا او سنیا اساں ظاہری حضور نو ویکھیا ہے باطن خدا تو علاوہ طاقت نہیں حضور نو کوئی ویکھ جاوے حاجی صاحب ایک باری منہ ہلا کے آکھو سبحان اللہ کمال ہو گیا یار انی تقریر نہیں ہوندی جنی واری سانے آکھنا پوندا اگوں تو نال ڈانگ رکھیا کرو جیڑا سننا ہوندا ٹھیک ہے نہیں ہوندا کہ شک نہ آوے دب کے بولو سبحان اللہ کوئی گل نکی بھی ہوندی ہے یار گل یار دی ہوندی پئی ہے بابا فرید کوٹ مٹھن والی سرکار آپ دے کول ایک بندہ آیا ماڑا جا کپڑے پاٹے کوٹ مٹھن والا بابا کھڑا ہو گیا انہاں آکھیا سونیا پیرے مریداں واسطے نہیں کھڑا ہو بھی دا وہ فرمایا سجنا اس عاشق نو مر جانا چاہیے جن دے یار دے کوچے دا کتا ہوے پھڑک نہ جاوے اے تے یار دے شہر دا بندہ آیا کھڑا کمال ہو گیا گج کے بول سبحان اللہ گل کہڑے یار دی ہوندی پئی ہے گل کس ذات دی ہوندی پئی ہے عمر بن عاص فرماندے نے ما تک تو وہ میں طاقت نہیں رکھدا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماؤندے رب نے حبیب دا حسن 70,000 پردے چھپا کے گلے فرماؤندے نے اگر بغیر پردیاں تو صدیق بھی ویکھ لیندا ایک لمحہ زندہ نہ رہندا عبد الرحیم حضرت حسان اور رات والی گل ذہن وچ رکھیا جے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نو کسے بندے پوچھیا جناب میں ملیا عمر بن عاص نو وہ آندے نے میں حضور دا حسن نہیں بیان کر سکتا
تے میں ایدو تیرے شیر سن کے گیا وحسن من کلم ترکت تو آئی نہیں واجمل من کلم تلد النساء حضرت حسان فرماتے نے میری اکھ ایڈا سونا ویکھے ہی نہیں تے موڑ اپنے آپ نو پیاندے نے وہ اکھ ویکھے کیویں جدوں ماں جمی ہی نہیں ویکھے تے تاں جے کوئی تیرے نال دا ہوے انہیں آکھیا جناب علی یہ اعتراض کرنے والے بھی بیچ میں ہوتے ہیں نا ادھر کی بھی سنی ادھر کی بھی سنی مڑے دا نتیجہ کڈتے رہندے نے بس سچا کیڑا ہے جھوٹا کیڑا ہے تے سانے ساڈے بزرگاں دسیا ہے نہ علماں وچ پسا ملنا نہ لمے پینڈے پا ملنا کوئی یار دی گل سنا ملنا بس گل سنو گل حضور دی ہوندی پئی گل ختم تے جدو گل حضور دی ہوے تب کیا آکھنا چاہیے سبحان اللہ اس بندے حضرت احسان کو پوچھا جناب وہ ایک یار آندا ہے میرے طاقت ہی نہیں اساں ویکھ کے بھی نہیں ویکھیا تسی حسن کیویں بیان کردے ہو آپ سرکار نے فرمایا وہ بیان کرن دا بھی ڈھنگ ہوندا ہے گل کرن دی بھی ڈھنگ ہوندا ہے اون دے ویکھن دا اپنا انداز آ ساڈے ویکھن دا اپنا انداز ہے یہ اپنا بندہ تقریر تو بعد 114 بندیاں کو نہیں سمجھ آوندی انہاں دا اپنا انداز ہوندا ہے تسی گج کے بولو سبحان اللہ رب وحدہ لا شریک مولا دے حبیب دا یار حضرت حسان کھڑوتے دوجا نبی دا غلام پیا پوچھدا ہے سونیا دس تے صحیح ایک یار آندا ہے میں حضور دا حسن بیان نہیں کر سکدا تو کیویں آنا ہے با حضور سرکار ایڈے سونے آپ نے فرمایا ہے میں جدوں بھی حضور نو ویکھیا وے ایک کلیے نال ویکھیا اے ایک طریقے نال ویکھیا وے اونے آکھیا جناب وہ طریقہ کیڑا اے مینوں وی دس دے میں وی جدوں ویکھاں اسے طریقے نال ویکھاں میرے حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا یار فرماوندا اے میں دسنا میرے یار نو ویکھن دا طریقہ کی ہے میں جدوں وی حضور نو وینا فلما نظرت الى وجه انواره فوضعت كفي على عيني خوفا من ذهاب البصر میری گل توجہ نال سن لویا تے میں تقریر مکا دیاں گا حضرت حسان فرماوندے نے میں جدوں وی حضور نو وینا فلما نظرت الى وجه انواره میں جدوں وی حضور دے چہرے نو وینا فوضعت کفی علی عینی میں اپنی اکھاں تے ہاتھ رکھ لینا وچوں تھوڑی جی وتھ وڑا کے ویندا رہنا اگر میں اکھاں تو پٹی ہٹا کے ویکھاں خوفا من ذهاب البصر جیڑا بندہ حضور نو ٹک ٹک لا کے ویکھے رب اکھیں ضائع کر دیندا الى وجه انواره فوضعت كفي على عيني میں جدوں بھی حضور نو وینا دواں اکھاں تے ہاتھ چا رکھنا انج کر کے مڑ ایک انگلی اتاں کر کے ایک اکھ نال وینا خوفا من ذهاب البصر اس واسطے کدائی میری بنائی نہ ٹر جائے کیوں کہ حضور دا حسن رب تعالی مستور رونا من الناس من غیرت اللہ شاہ عبد الرحیم فرماندے نے رب وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب دا حسن چھپا کے اس واسطے رکھے من غیرت اللہ اللہ دی غیرت یار ساڈا ہوے ویکھے کوئی اور گج کے بولو سبحان اللہ گج کے بولو سبحان اللہ مستور من اللہ سے من غیرت اللہ اللہ دی غیرت ہے تے جنہ بھی بیان کیتے میرے نبی دا یار حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفا چو آ جڑے آندے نے صفا اکیڈمی
با صفا اکیڈمی سی لا سجنا لا صفا کو تلیاں دا گھر نہیں سی صفا او چبوترا ہے جتوں ابو ہریرہ پیدا ہوئے یا بلال پیدا ہوئے صفا اور 100 تو زیادہ تعداد سی اور ان بندیاں کول ترائے کپڑے کوئی نہ ہوندے جدوں اے بندے سجدے چ جاندے ہیں نا تے جیڑی لک دی ہوندی آئی ان ایک ہاتھ نال پھد دے آئے تاں 70 کجیا راندا سی تے ایک واری بھی گلا نہیں کیتا بس سونیا آ ساری ہر شے جڈ کے ہر شاید مصعب بن عمیر جیڑا سونی دی چمچی لے کے پیدا ہویا ہے ایک سوٹ پیندا سی تے دوجی واری نہ پیندا ہن ایک چادر لک والی بندہ ہے ایک واری بھی نہیں ساکھیا بس تیرے نال اس واسطے نہیں لائیاں با پروٹوکول گھٹ جان تیرے واسطے اس واسطے نہیں لائیاں کہ بادشاہیاں رہ جان تیرے واسطے اس نال اس واسطے نہیں لایا با 2 ٹائم ٹکر ہی نہ لبے ترائے دے روٹی نے ترس جائی دے اساں دا دین کی کرنا ہے نا ایک باری بھی نہیں آکھیا وفد روم دا آیا اصحاب صفا نام ہے وہ اے کیڑا دین ہے با کپڑا تواڈے کول کوئی نہیں ٹکر تواڈے کول کوئی نہیں پیسہ تواڈے کول کوئی نہیں اے کیڑا ایمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وہ نہ ٹکر دی لوڑ نہ کپڑیاں دی لوڑ نہ پیسے دی لوڑ سان لوڑے محمد دی او سویرے بھی دستا ہے او شامی بھی دستا ہے علم جیوں دے 3 دن صحابہ نے پانی نہیں لبدا کھانا نہیں لبدا اصحاب صفا الٹے لیٹے پے نے نہ کپڑا نہ پانی نہ دودھ نہ مرغے نہ بکرے نہ بڑا گوشت نہ دال ماش کچھ بھی نہیں ملیا لیکن محدث ابو ہریرہ ورگے عاشق مصعب بن عمیر ورگے صحابی ابو طفیل ورگے یار صدیق ورگے حکمران عمر ورگے سخی عثمان ورگے دلیر علی ورگے پانی نو روٹی نو دودھ نو ترائے دن ترس دے رہے ابو ہریرہ نبی دا یار خود بیان کر دے ایک دن بڑی بھوک لگی میں چبوترے تو رات آ کے صدیق اکبر آئے میں کھانے والی دعا پڑھنا بابے کھانا چکھوا صدیق نو سمجھ نہیں آتی اتو پاک مارا گئے ابو ہریرہ اللہ دا قرآن پڑھ دے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ لیکن پاک عمر نو سمجھ نہیں آتی تھوڑی دیر گزری ہے او دو دلاں دے راز سمجھن والا آ گیا پاک عمر نو سمجھ نہیں آتی صدیق نو سمجھ نہیں آتی تھوڑی دیر گزری ہے میرے نبی سرکار آ گئے پاک ابو ہریرہ نو میرے نبی فرما جائے اوے اراجا جا میں سمجھنا وا کی چانے کی لینے میرے نبی دا یار بیان کر دے میں جدو چبوترے تے گیا وا 40 صحابہ موجود ممی آ گیا وا میرے نبی فرما جائے پہ جا ہونے رب انتظام کر دے اے نہیں فرما جا بجا میرا خاص کھانا لے جا مرید ہن ہور کھاندے پیر ہور کھاندے آ ساڈی روٹین پتہ نہیں عوام نو کیڑی شے لے گئی جڑے ایتھے ادھے تے گھنٹے واسطے آوندے نے اینا بکرا کھانا ہے آ جڑی قوم شام دی بیٹھی اینا گوبھی والے چوڑ اونا سجنا نا انصاف ہے نہیں انصاف ہے او بھی چوڑ کھاوے اے بھی چوڑ کھاوے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت صاحب جی میں انصاف کی گل کر رہے ہیں تھوڑے حق دے اندر گج کے نعرے کا جواب دو۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ہن پیر دا ناشتہ ہو رنگ ہے، مولوی دا ناشتہ ہو رنگ ہے، لات خان دا ناشتہ ہو رنگ ہے، لیکن میں قربان پیران دے پیر تو جاواں۔ فرمایا بہ جا، ہنے اللہ انتظام فرماوے گا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک مائی توتا پیالہ لے کے آ گئی۔ ابو ہریرہ دلائل النبوہ اور مسند امام اعظم ابو حنیفہ دی کتاب عربی دے اندر میرے کول موجود۔ ابو ہریرہ خود کیفیت بیان کر دے۔ میں دل وچ سوچیا دودھ دا پیالہ کلا پیواں گا سواد آ جاوے گا، لیکن میں انصاف پسند نبی تو قربان جاواں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ لے لے، سارے یاراں نوں تقسیم کر دے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے با میں جناب بڑا ہی پریشان ہویا، میں ایک دودھ دا پیالہ 40-42 بندے نے، اے محنت پیالہ ویکھن واسطے بھی نہیں بچنا۔ ابو ہریرہ ادو سوچی جاندا ہے یار نو پیالہ دتا ہے، اونے پیتا ہے، پھر اگلے پیتا ہے، پھر اگلے پیتا ہے، پھر 40 دے 40 پی گئے۔ ابو ہریرہ نبی دی بارگاہ چا جائے، عرض کردے سونے نا ہن کی کرنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لے پی لے۔ ابو ہریرہ فرماؤں ہے میں دودھ پیتا ہے۔ مڑ میرے نبی نے مرتن اخرى دوجی باری فرمایا چل اور پی لے۔ میں پھر پیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اور پی لے۔ ابو ہریرہ فرماؤں ہے سونا جی ہوں میں دودھ پیتا میرے نواں لو بار آ جانے تے میرے نبی نے تبسم فرمایا تے فرمایا ما قلتا تو حدثو یا ابا ہریرہ۔ او سجنا جے اے نہیں پینا ہائی مڑ دل وچ کی سوچنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے صرف ساری سون دی چھلے تسی دان والا دیو گج کے آگ سبحان اللہ۔ او ابو ہریرہ نبی دا دین پڑھن والا ہن تے آندے نے میں مدینے گیا سا اوتھوں ہی حضور خیر دتی ہے میں خطیب بن گیا واں۔ ساڈے ڈائریکٹر ابتے نے سائیاں پردے لا چھڑے نے اسی تقریر شروع کرنے او پچھوں مواد دتی آندے نے۔ میں آخیا کمال 1400 سال بعد تین ڈائریکٹ مواد پیا ڈھیندے حسین لکھ کے پیا پڑھ دے۔ میں جی مدینے گیا تھا وہیں سے خیرات ملی ہے اللہ نے خطیب بنا دیا ہے۔ میں آخیا کمال مدینے والا خطیب نہیں بنے دا مدینے والا حضور دی شریعت دا دیوانہ بنے دے۔ جناب مطالعہ کوئی نو کر دے تو پڑھے بھی کوئی نو ہوتے ہے خطیب تے ساڈے ڈائریکٹر آمتے نے جدو ممبر تے بویدا پچھو پردے کھل جاندے نے۔ میں آخیا پتہ نہیں کیڑے کھلدے نے گج کے بولو سبحان اللہ۔ میں جانور پیا گل کرنا لیکن میں اس نبی دی عاشق تو صدقے جاواں دین بڑا اوکھا ہے۔ ہن تے درسے چرگا بھی ملدا ہے مرغا بھی ملدا ہے دوان بکرا لبے نہ لبے ساڈے درس دی فرج چو ختم نہیں ہوندا لیکن نظام مڑ بھی تھلے تھلے تے مڑ سمجھ آو نہ دلیریاں دودھ نال آندیاں نے
نہ دلیریاں بکریاں نال ہوندیاں جے نہ غیرتاں سیباں نال ہوندیاں جے غیرت تے دلیری ادو ہوندی ہے جدو سچا تے سچا پیار آمینہ دے لال نال ہو جاوے سبحان جناب سال پڑھیا بھی نہیں ٹھلیندا تسی گج کے بولو سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اترائے دینا میں شاہ لدی کوئی نہ بڑی المختصر اصل وجہ ہے میں پنڈی بٹیاں جانا ہے تو میں مفتی صاحب دے ذمہ لائی ہے انشاءاللہ محفل ضرور جمع سن تسی گج کے بولو سبحان اللہ اینج نہ الٹا لیٹے پہ پھر ایک وقت آیا نعمان بن بشیر تو پہلو ابو ہریرہ نو گورنر بنایا گیا گورنر آپ ریشمی رومال نال نہ ریشمی رومال نال ناک صاف کر حالہ مرد واسطے ریشم حرام ہے مرد واسطے سبحان اللہ میں حدیث پہ پڑھنا ہوں پسند جی شادی ہے جی تے آ مندری کدو لئی سورے دی سونے دی شریعت منع ہے جناب مجبوری ہے لیکن یہ صرف شریعت مرداں واسطے گج کے بولو سبحان اللہ میرے حضور دا یار آیا حضور کو مندری پائی آ سونے دی حضور نے فرمایا پرا لا چھڑ اے تینجی ہے جویں دوزخ دی آگ جڑا نا ہتھیلی تے رکھی پھرنا ہے او زنگ پڑی تے سٹ چھڑی جدو حضور گئے تے جان لگے دوجے یارا فرمایا لئی جا بیگم واسطے کو والیاں بنوا لویں ہو سکے جیڑی شے حضور نو پسند نہیں ہے ساگ لینی ہے گاج کے بول سبحان اللہ مردان دی گل پئی ہوندی ہے ریشم مرداں واسطے حرام ہے ہن پتہ نہیں لگدا مرداں دا سوٹ کیڑا ہے بیبیاں دا سوٹ کیڑا ہے مرداں دا کوٹ کیڑا ہے بیبیاں دا کوٹ کیڑا ہے مرداں دا حمام کیڑا ہے حیا بیوٹی پارلر میں کیا کمال ہو گئے بیبیاں دا حمام کیڑا ہے مرداں دا حمام کیڑا ہے بیبیاں دی دکان کیڑی مرداں دی دکان کیڑی نظام سمجھ کوئی نہیں آؤں لیکن اگے پہچانا پاک مردہ زمانہ ایک لونڈی غلامہ عورت جنہ دا لباس چادر نہیں ہوندا صرف شلوار اینے بازو والی کمیز آ جڑی ہن ساڈے گھراں چ چلدی ہے یہ آزاد عورتاں دا لباس نہیں یہ لونڈیاں دا لباس ہے نکرانیاں دا لباس ہے مدینے چ لونڈی پہ چلے چادر لئی پھر دیے پاک عمر کی دہیں تاڑ لے آئے باہے غلام عادتہ آزاد عورت والیاں آپ نے کنڈ چ درا ماریا آپ نے فرمایا چلیے تو غلام ہے غلاماں وچ رہو وہ آزاد نے غلام دا حکم ہور ہو گئے آزاد دا حکم ہور ہو گئے جو اتنا ڈیزائن ہے نا کیوں مفتی صاحب یہ لونڈیاں دا لباس ہے آ نکرانیاں عربی جڑے رکھ دیا ہے نا اس لونڈی کدیں چادر لئی آئی آپ نے درا ماریا فرمایا آزاد عورتاں دی ریس نہیں کری دی کہ ہن پاک عمر ہوندے تے ساریاں نے وڈنا پاونا تو نہ کھڑا با لونڈیاں دی ریس نہیں کری دی تسی کوڑ پہ کر دیو جویں ساڈے سارے دا یہ نظام ہے اسی اس گل وچ نہیں تسی دب کے بولو سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ ریشمی رومال نال نک پیا صاف کر دے شریعت دا مسئلہ ہے جدو نک چھلیندا پیا ہوے ادو ریشم استعمال کر لو بس زخم نہ ہوے آزاد ضائع نہ ہوے کسے بندہ تانا مارے او ابو ہریرہ او ویڑا بھول گیا وے جدو مدینے ڈھڈ پرنے لیٹ دا سائے اج گدے تے بیٹھا جے اس دور دی پراڈو
اج گدے تے بیٹھے ریشمی رومال ہاتھ چ لئی وتلائے خیر تے ہے ابو ہریرہ نے فرمایا سجنا ایو تے حضور دے دین دیاں برکتاں نے سبحان اللہ اسا پالے چور مسیتی کدی نہیں گلیا مننے کو سردی ہو جاتی مننے دیمان بھی ہو جاندی منہ تو منہ رہ گیا دب کے بولو سبحان اللہ لیکن وہ وقت گزر گئے امام مالک دا زمانہ امام بلخی میں کوشش کرساں گل مکاواں امام مالک دا زمانہ امام بلخی بلخ تو آ جائے مدینے علم دین حاصل کرن واسطے امام مالک کو آ جائے عرض کردہ سونے قرآن چا پڑھا حدیث چا پڑھا نہ اولے میٹرک سی نہ پنجویں سی ہن تے قرآن پڑھنا پوے پہلو میٹرک پڑھنی پوندی ہے قرآن پر سمجھنا ہوے پہلو سائنس سمجھنی ہوندی ہے لیکن اگلے بندے آندے آئے جے قرآن سمجھنا ہوے غیرت بھی ہونی چاہیے محمد دا پیار بھی ہونا چاہیے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ امام بلخی مدینے جا جائے آندا جناب میں نے علم پڑھا دے وہ حدیث پڑھنا چاہنا قرآن پڑھنا چاہنا امام مالک نے فرما جائے سونیا میرے تے پابندی ہے اے حق تے باطل شروع تو ہی ہوندا ہے شروع تو کنجر لگے آندے نے اجے بھی انہاں دی نسل ایتھے بھی کدائی لب جاوے دی جنہاں نو سپیکراں تو تکلیف ہوندی ہے جنہاں نو تقریراں تو تکلیف ہوندی ہے جنہاں نو نعتاں تو تکلیف ہوندی ہے امام مالک تے پابندی خلیفہ دے نہ تو قرآن پڑھن ہے نہ تو حدیث پڑھنی ہے تیرے تے سب پابندی تینوں نظر بند کر چھڑیے امام مالک فرماوندا ہے جناب میں تے نہیں پڑھا سکدا انہیں آخیا جناب میں سویرے اوساں اپنا جبا لا کے کبا لا کے دستار لا کے ہر شے ویس وٹا کے فقیراں والا لباس پا کے اوسا ہاتھ کس کول لے کے اوسا میں تیرے بوئے تے آ کے آکھاں دا اللہ دے نال تے کچھ دے دے جدو تو آویں مینوں نبی دا فرمان سنا دینا میں تیرے بوئے تے اوسا منگنا آکساں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو تو تسی اگو حدیث سنا چھڈیا نہ اون پتہ لگے نہ این پتہ لگے ہن ساڈے چور گارا کے اندر درس گیو کو نہیں پیندے میرا سونا جے تو گیو والے کھڑیے تے چول چھڈ کے کیوں گئے زندہ باد گاج بولو سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ جنہ حضور کول پڑھے میرے نبی دا محدث میرے نبی دا خادم میرے نبی دا عاشق صحابی حضور سرکار کو بیٹھے حضور نے فرما جائے جناب خیر تے ہے وے اگے تے پیانا ہے دودھ میل کوئی نہیں بچنا آندا سونے نہ میرے خیال میرے نال بارل تو کمال ہے ابو ہریرہ فرماؤں ہے سارے صحابہ دودھ پیتے ممی 3 واری رج کے پیتے تے اللہ دی قسم ہے میں چھاتی مار کے ڈٹھے ہے دودھ دے پیالے چو ایک سپی گھٹ نہیں ہویا چمچی سپی سبدے نے پنجابی ہندی انگلش کسے نہ ہوندی جے متے سمجھ آئی جائے قوم نو چمچی گھٹ نہیں ہوئی ابو ہریرہ ہن ٹہل دے باہر لگے آندے نے تے لوگاں پوچھیا ابو ہریرہ کی کھا کے آئے کی پی کے آئے کتھوں کھا کے آئے کتھوں پی کے آئے تے پاک ابو ہریرہ حضور دے آستانے ال منہ کر کے آندے نے دساں گل کی
خزینے دی وہ سارا جگ کھانا اے خیرات ہوں جن بھی فون کرتے رہا یہاں بندے جتنے شیر نہ پڑھیا میں کتاب ہی کوئی نہیں جیڑے تے کھاندے ہو نا محنت نال کر کے وہ منہ تے انگلی لگ رکھو نہیں کوئی گل تے ہے جیڑی بالی قیمتی ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ میرے نبی دا جڑا کھاندا ہے وہ بندہ پڑے باقی منہ تے ہاتھ رکھ لو پتہ لگ جاوے اسی کلو کھانے جا ایک کلو کھاندا ہے تے جڑا اوتھوں ہی کھاندا ہے ذہن وچ تصور رکھو با جڑا تھمی تے شامی بغیر شکر تو ترائے روٹیاں بغیر پانی تو تھک جائیدیاں نے اے صدقہ حضور دے وہ بندے پڑیا جے دساں گل کی خزینے دی وہ سارا جگ کھادا اے خیرات مدینے دی وہ سارا جگ سارا جگ یہ جنون گل ہے جڑے محفل چپ کر کے باڑ جدو محفل ختم ہو جائے انہاں دا ککارا ختم نہیں ہوتا اوے پورا پرات لیا وہ اورا پلیٹ لیا وہ اورا چھاپر لیا وہ آواز کٹ کے آکھو سارا جگ کھانا اے خیرات مدینے دی حضرت ابو ہریرہ میرے نبی دا یار آپ نبی سرکار دے بارے بیان کرتے نے مارائی تو احسن شیئا من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل شمس تجری فی وجہی ابو ہریرہ جڑا کول پڑھدا رہیا وے پیچھے نمازاں پڑھدا رہیا وے اونوں ساری زندگی پتہ نہیں لگا میں بھی بشر میں بھی بشر اے بھی چل دے میں بھی چلنا اے بھی کھان دا محتاج ہے میں بھی کھان دا محتاج ہاں لانا اے دلے کمینے کوچے خنزیر اتیا کو سبحان اللہ ہاں جی قوم آندی ہے تہذیب کے دائرے میں بات کرنا لیکن جڑا حضور نو پھوکے خنزیر آکھنا خنزیر دی توہین ہے بنو قریظہ کول جدو میرے نبی گئے نے صحابہ عرض کیتی سوڑیا انہاں دا ایک بندہ تواڈے خلاف گلاں کر دے میرے نبی نے فرمایا یا ابن القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت او خنزیر دیا بچیا او بندر دیا بچیا او شیطان نو منن والا تو نے جاندا میں اللہ دا یار میں یہ نہیں آخنا بکا لکھ دیا والا دیسا والا میں جے کسی چاہیے تو ہونی چاہیے یا ابن القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت میرے نبی نے فرمایا کوئی خنزیرا ہوں تو انہیں پتہ ہی نہیں پیا لبدا عام بندہ کون ہوتا ہے حضور کون نے
اتنے حداں ختم ہو گئے، گل ختم۔ حضرت حسان مجبور ہو گئے، آقا نے فرمایا وشک لہ اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود ھذا محمد۔ آپ نے فرمایا میں اس تو اگاں تے حضور دی شان بیان نہیں کر سکتا، لیکن اینی گل کرنا با اللہ حضور دا نام محمد اس واسطے رکھیا ہے جے عرش والا محمود ہونا چاہیے تے فرش والا محمد ہونا چاہیے۔ سید من رسول اللہ، میں حضور تو سونی کوئی شے کائنات وچ ویکھی نہیں۔ کل شمس تجری فی وجہی، میں انج لگدا ہے جی حضور دے چہرے چ ہمیشہ سورج چمکدا ہے۔ حضور سرکار دی تاں جڑا فرماوندا ہے والضحا واللیل اذا سجا، او سن جا میں تیریاں شاناں ہور کی دساں، تیرے رخ دی بھی قسم تیرے والاں دی بھی قسم، جندے والاں دی قسم خدا کاوے اون دے نال کو کائنات دا بندہ رل سکدے۔ دوجا شاعر کعب بن مالک آپ نے آخری گل یہ کی ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ والناس كلهم بمثل محمد اوفى وآتى للجزيل اذا اجتدى متى تشاء يخبرك عما في غدی۔ آپ سرکار فرماتے نے کائنات چھان لو، کائنات چھان لو، اگر رب تو بعد اکمل اعلی اطہر بے مثال لاجواب بے مثلو بے مثال کوئی ذات کائنات ہے او رب دا حبیب ہے۔ کائنات وچ رب دے حبیب دا جوڑ رب اور بنایا ہی کوئی نہیں۔ جدو نبی دے یاراں انہاں دے نال دا ملے ہی کوئی نہیں۔ آ جناب لورو اٹھ کے بندیاں نے کیویں پتہ لگ گیا بے نبی دی کی شان ہے۔ صحابی فرماؤں ہے ما اتقتو، میری طاقت کوئی نہیں تے تاجدار بریلی اعلی حضرت تو صدقے جاواں۔ آپ سرکار نے فرما جائے عمل تھوڑا بھی ہوے، نظام گھٹ بھی ہوے، عقیدہ پختہ رکھیا جائے حضور واسطے، عقیدہ وہی رکھ لے سب سے زیادہ والا ہمارا نبی، سب سے زیادہ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے تو شہر ہو سلسبیل، جس کی دو بوند ہے تو شہر ہو سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا 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 ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجھدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھدہ دیجے کہ ہے، بے کشوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ لفظ اپنی بارگاہ قبول فرمائے جو ناقابل قبول ناگوار۔ اچھا سنا نا جناب، کی ہو گیا میں کہ بس کروں گا، میں تقریر اور شروع کروں گا جناب۔ واہ واہ سمر خیستان بھی سلطان دے، واہ واہ سمر خیستان دے، واہ واہ ایستان بھی سلطان دے، او جملہ کو برو ین گواہ
باڑا حسینن ہوا آردا بے در لے واڑا شاہ قربان ہوا جملہ کو برو یلگا باڑا حسینن ہوا آردا بے در لے واڑا شاہ قربان ہوا اس سلطہ حیران جھلا طولوں کے رضوان دے واہ واہ شمر خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ شمر خیستہ نبی سلطان دے ہے سچی یوسف ولی دے ہو تکے کلام دا قائل دل سرور جلام انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا غزی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے میں بیان ضرور بھی کرتا ادلا بھی کوئی نہیں جتھے اتنا لیٹ ہو گیا میں آدھا گھنٹہ اور بھی لیٹ ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں سی تے اصل وجہ ہے کہ سواد ادن تک ہی آتا ہے جتن تک سواد آپ آتا رہے شراب کے بارے میں بیان کریں آج کل جو آدمی شراب پیتے ہیں انہوں چاہیے با پیشاب پی لین بندے دا کیونکہ ایک گسیباں دا نچوڑ ہوتا ہے شراب پورے بندے دا موتر پورے بندے دا نچوڑ ہوتا ہے یہ گل ہسن والی نہیں ہے تو مر جان والا مقام تے ساڈے چیف جسٹس اس اخبار تے بیان دیتا ہے اج تو غالباً 3-4 دن پہلے کی گل ہے تسی میں نے دکھایا اس آخر سی کہ شراب قرآن میں تو منع نہیں ہے حدیث میں تھوڑی بہت ممانت ہے تے جنہ دے چیف جسٹس کا یہ حال ہو گئے تے ساڈی قوم دا کی حال ہونا ہے حرام ہے انما الخمر والمیسر اللہ سونے قرآن اندی نص قطعی تو حرام ہے اور حدیث شریف بھی اندہ تے نظام بڑا آ گئے شراب جڑا نا تے عقل نو انجی معوف کر چھڑدا ہے تے جیڑی گل تو میرے نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو شراب حرام ہوئیے حضور سرکار دے یاراں شراب کی او جن دے وچ شراب رکھ دیا ہے نا او برتن بھی اپنے آپ تے حرام کر لے او بڑی لیٹ جا کے پھر ان دی شریعت تے اجازت ہوئی تے پاک علی سرکار فرماوندے نے بس شراب دا قطرہ ڈگے دریا وگدا پیا ہوئے تے او موڑ تے دریا سک جائے اوتے گاہ اگے او گاہ کوئی گاہ چگے اس گاں دا دودھ بھی علی تقوی دے لحاظ نال نہیں پیندا اللہ شراب ایڈی حرام ہے تے کپڑے تے ڈہ جائے تے کپڑے نہ پاک کر چھڑ دیے خوہ وچ ڈہ جائے تے خوہ نال دو ہاتھ کرنے پاؤندے نے عجیب میدا ہے انہاں بندیاں دا جیڑا شوق جی آفت جی کدی نہیں پیتی ہن کل پارٹی آئی بیلی دی کل مہندی آئی تے شادی آئی تاں پی بیٹھا میں آخیا کما ہوندی سنت دا پئیے پیندا شراب پہ ہاں جی شادی حضور دی سنت ہے یہ میں پوری کرنے لگا ہوں میں خیر کمال ہے سنتا ہے ڈھولا نال تے شراباں نال نہیں پوریاں ہوندیاں اندے تے نہ کوئی سر لین دی لوڑ ہے تے نہ مزید اندے تے بیان کرن دی لوڑ ہے جن دے نال قرآن بھی تفصیل جن دی بیان کردا پیا ہوئے تے نبی دا فرمان بھی بیان کردا پیا شراب تے او بندہ ہی پی سکدا ہے جن دا ایمان نال کو سمجھو کو نہ ہی تعلق ہوئے شراب بالکل حرام ہے قرآن وچ منع ہے نبی دے فرمان وچ منع ہے مزید استباس قبلہ مفتی صاحب فرمان گے اپنا موضوع بیان کرن تو بعد تے کوئی بندہ بھی حضور سرکار دی مجلس چو باہر نہ جاوے اس تو بعد بیان بھی ہونا ہے نعت خوانی بھی ہونی ہے تے انشاءاللہ محفل پورے ذوق نال رہے دی میں باہر جا کے فون کر لینا
جے انہاں دا نظام چلدا ہویا تے میں انشاءاللہ العزیز ایتھے آ کے بواں گا خطاب سناں گا جے انہاں آکھیا آ جاؤ تے پھر میں جاساں دعا ہے اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیضان الحسن قادری صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز دے نال اپنی خوبصورت حاضری پیش کر رہے سن خوبصورت گفتگو فرما رہے سن ماشاءاللہ ذوق اور محبت نال ایک باری نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر اچھا بھی جڑے سنگی اٹھ کے جا رہے نے جے تے نے علامہ فیضان الحسن قادری صاحب واسطے تے انہاں نوں چھٹی ہے تے جے آئے نے رسول اللہ دی ذات واسطے تے مڑ بہ جاؤ کمال ہے یار ہن تک کرونا سانو دسی ہی ہے تے مڑ تسی اٹھ کے جناب چلے ہو ان دا مطلب ہے اسی صرف شخصیت پرست ہاں سانو دین دا درد کوئی نہیں اسی صرف بندہ سنانا ہونے ہیں صرف بندہ چیک کرنا ہونے ہیں یار اس بندے نو سونے آئیے کی خیال مفتی صاحب نو خطاب کرنا کو نہیں ہوندا تیار بھائی نے لنگر پکایا ہے سارے دوست بعد دے اندر لنگر کھا کے جایا جے میں انشاءاللہ انہاں دعوت دے رہا 25-30 منٹ انشاءاللہ مفتی صاحب بیان کرن دی اس تو بعد دعا ہوئے گی دعا تو بعد انشاءاللہ سارے واسطے لنگر ہوئے گا اے جڑے سنگی کھڑے نے مہربانی کر کے بہ جاؤ اسلم بھائی تشریف رکھو ایک باری ذوق نال نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر دین دے عادی بنو دین دے شخصیت پرستی چو باہر نکل آؤ علامہ صاحب میرے بڑے بھائی نے فیضان صاحب میں تنقید نہیں کرتا پیا لیکن میں ممبر رسول دے گل حق دی پیا کرنا ہے اے شخصیت چو باہر نکلو دین والے بنو یار دین دے نال تعلق رکھو اسلم بھائی تشریف رکھو مہربانی کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری یار بھائی اگلا بھی کلام وچ ہی رہ گیا ہے اجازت ہوے تے پڑھ لویے حضور دی شادی دا سہرا جدو کائنات دے اندر تیرے تے میرے کریم آقا یار اگے بھی ترلا کیتا ہے الطاف صاحب انج ہوو نا جناب الطاف صاحب انج ہوو سٹینڈ تو مہربانی کرو یہ ڈبا ہے اوتے تے روزگار اس بیچارے دا ان دے سرے نہ چڑھو ایک باری گج کے بولو سبحان اللہ حضور دی شادی دے سہرا جدو تیرے تے میرے کریم آقا اس کائنات دے اندر دلہا بنے نے آپ سرکار دی شادی ہوئی ہے تے کی منظر ہوئے گا بیلیاں سنگیاں یاراں دا تے میرے مصطفیٰ کریم آقا دی بارات کیڑے بوئے تے جا رہی ہے اور میرے مصطفیٰ کریم آقا دے بارات دے اندر کیڑے کیڑے لوگ شامل نے اور خود خدا اس موقع دے اتے کنج خوشیاں کر رہے ہیں اگر تسی چاہندے ہو اے ذوق سارا تواڈے سامنے پیش کیتا جائے تے گج کے بولو سبحان اللہ انتہائی توجہ نال کہ دو جہاناں دے شہنشاہ دا میں سیرا لکھے توجہ کرنا شاید بھائی توجہ کریا جی دو جہاناں دے شہنشاہ دا میں سیرا لکھے توجہ کرنا توجہانو قرآن جہنہ دا چہرہ لکھے توجہ کرنا توجہ کرو تے کہہ کے بولو سبحان اللہ دو جہاناں دی شہنشاہ دا میں سیرا لکھے توجہ کرنا توجہانو قرآن جہنہ دا چہرہ لکھے توجہ کرنا بل اثر جنہ دا بیڑا ہوگے وہ کہتی شاہی دا مالک سی خدا دا محبوب جیڑا ہوگے وہ کہتی شاہی دا مالک سی نہ ایسا شاہکار پل ہے نہ کوئی ہونے نہ کوئی ہسی نہ ایسا دلدار پل ہوئے نہ کوئی ہونے نہ کوئی ہسی او آمنا پی دما راجا تے ہاشمی گل ستا دا پھلے نبی نو جو اپنے جے آکے سمجھو فارغ تے اکلو گلے پر تھوڑا کوئی نہیں مولے گج کے بولو سبحان اللہ نبی نو جو اپنے جے آکے سمجھو فارغ تے اکلو گلے او بے مثل بے مثال دلہا ازل تو پہلے دا سجیا ہوئے خدا دے کرما دی بکل اندر تے نوری پردے چ کجیا ہوئے چراغا کردے ستارے حسن رات کے کشاں وچ گئی ہے صدیق اکبر دے گھر نو یارو بارات دلہے دی ٹر پئی